طاقتور قسط نمبر 2۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی گھر سے کوئی رقم غائب ہوئی ہے؟ نہیں جی، کبھی نہیں، وہ سر کو انکاری جنبش دیتے ہوئے بولی۔ یہ پہلا واقعہ ہے اور تم لوگوں نے تھانے میں مجھے بتایا تھا کہ زیبو کی گمشدگی کا بھی یہ پہلا واقعہ ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ کبھی گھر سے غائب نہیں ہوئی تھی۔ جی جی، حقیقت یہی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو آسیہ بی بی؟ میرے اس سوال نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے جواب دیا، آپ تو تھانے دار ہیں جی، اور تھانے دار کا کام ہے تھانے داری کرنا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ بات تو تم مانتی ہو نا؟ جی بالکل مانتی ہوں، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ میرا پیشہ یعنی یہ تھانے داری مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے منطقی انداز میں سوچوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور میں منطقی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رقم کے غیاب کا زیبو کی گمشدگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سادہ الفاظ میں تم یہ سمجھ لو کہ جہاں زیبو گئی، رقم بھی وہیں گئی ہے۔ میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی۔ تم پریشان نہیں ہو آسیہ بی بی، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ تمہیں عرضدہ دیکھ کر غلام سرور بھی ہمت ہارنے لگتا ہے۔ تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اب یہ کیس میرے ہاتھ میں ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد میں زیبو کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور پھر رقم کو بازیاب کرنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے روحانسی انداز میں بولی، رقم گئی چولہے میں، بس زیبو خیریت سے صحیح سلامت واپس آ جائے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بات کے اختتام پر اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں اترنے والے آنسوؤں کے نمکین سیلے آب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آسیہ بی بی ایک ماں تھی، میں اس کے محسوسات کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ ان لمحات میں بیٹی کی گمشدگی کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی، اور اسے مغموم ہونا بھی چاہیے تھا۔ جس کا کلیجہ جل رہا ہو وہی اس کی تپش کو محسوس کر سکتا ہے۔ دور سے دیکھنے والے تماشائی کہلاتے ہیں۔ ہمارے بیچ سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا کہ غلام سرور دودھ سوڈے کے ساتھ واپس آ گیا۔ وہ اللہ کا بندہ جگ بھر کر دودھ سوڈا بنا لایا تھا۔ برف کی آمیزش نے جسے ٹھنڈا ٹھار کر دیا تھا۔ میں نے اور کانسٹیبل نے دو دو کنگ سائز گلاس دودھ سوڈا اپنے میدوں میں اتارا تو گرمی ہم سے کوسوں دور جا کھڑی ہوئی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے غلام سرور سے کہا، میں تمہارے دونوں کمروں کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور دیکھیں، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور غلام سرور کی معیت میں عقبی کمروں کی سمت بڑھ گیا۔ میرے وہاں سے ہٹتے ہی کانسٹیبل دوبارہ سوڈے والے جگ کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ در حقیقت میں غلام سرور کے گھر کا تفصیلی معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک گھر لحاظ سے جائے وقوع کی حیثیت کا حامل تھا۔ زیبو نے اپنی زندگی کے 24 سال اس گھر میں گزارے تھے۔ اس امر کا اغلب امکان تھا کہ اس گھر کے اندر سے مجھے کوئی ایسا سراغ مل جاتا جو زیبو کی بازیافت میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ زیبو کی تلاش کے سلسلے میں مجھے ہر محاذ پر کام کرنا تھا، اور میں اس مشن میں معمولی سے معمولی اشارے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ غلام سرور کی رہنمائی میں پہلے میں نے اس کمرے کا معائنہ کیا جو میاں بیوی کے استعمال میں تھا۔ اس کمرے میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ وہاں سے مجھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جو کسی بھی حوالے سے زیبو کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتی۔ میں مذکورہ کمرے سے نکل کر زیبو والے کمرے میں آ گیا۔ غلام سرور سائے کی طرح میرے ساتھ لگا ہوا تھا، جبکہ آسیہ بی بی باہر ہی رہ گئی تھی۔ میں نے زیبو والے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا تو اس تلاش کے سلسلے میں مجھے پہلے کامیابی حاصل ہوگی۔ زیبو کے کپڑے والے اٹیچی کیس میں سے مجھے ایک طے شدہ پرچہ ملا۔ یہ پرچہ کسی لائن دار کاپی میں سے پھاڑ کر الگ کیا گیا تھا۔ میں نے طے شدہ اس پرچے کو کھول کر دیکھا تو میرے پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی۔ مذکورہ پرچے پر وہ رقم، وہ مختصر سی تحریر مجھے چکا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہاں لکھا تھا، آج شام 6 بجے میلے میں سرکس کے قریب کھارا۔ اس ایک سطری تحریر سے ظاہر ہوتا تھا کہ کھارا نامی کسی شخص نے شام 6 بجے کسی شخص سے میلے میں سرکس کے قریب ملاقات کی بات کی تھی۔ یہ پرچہ چونکہ زیبو کے اٹیچی کیس میں سے برآمد ہوا تھا، لیکن ذہن یہی کہتا تھا کہ کھارا نے زیبو سے شام 6 بجے سرکس کے نزدیک میلے میں ملنے کا اشارہ دیا تھا۔ زیبو گزشتہ روز اپنی دو سہیلیوں رفت اور فریدہ کے ہمراہ میلہ دیکھنے گئی تھی۔ حالات و واقعات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا تھا کہ رکا گزشتہ روز صبح یا دوپہر میں کھارا کی جانب سے زیبو تک پہنچا تھا، اور پھر زیبو کھارا سے ملاقات کرنے میلے کی طرف گئی تھی۔
ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے مذکورہ رکا غلام سرور کی جانب بڑھاتے ہوئے استفسار کیا، یہ کیا ہے؟ جی، وہ میرے اس اچانک سوال پر بوکھلا گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، یہ ایک کاغذ ہے جی۔ تم نے دیکھا یہ کاغذ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے اسے زیبو کے اسٹیچی کیس میں سے نکالا ہے۔ میں نے مختصر تحریر والا وہ رکا اسے تھماتے ہوئے پوچھا، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے وہ پرچہ لے لیا، پھر بے بسی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں چٹا ان پڑھ ہوں جناب، میں نہیں جانتا اس کاغذ پر کیا لکھا ہے، آپ پڑھ کر سنائیں۔ مجھے اس کی مجبوری کا احساس ہو گیا، میں نے فوراً اس کی فرمائش پوری کر دی۔ مذکورہ رکے کی تحریر سے آشنائی کے بعد غلام سرور کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ ندامت آمیز نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے لرزیدہ لہجے میں بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہے جناب؟ یہ سب زیبو کی گمشدگی کا خلاصہ ہے غلام سرور، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ کسی کھارا نے گزشتہ روز شام 6 بجے تمہاری بیٹی زیبو کو میلے میں سرکس کے نزدیک ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے بتاؤ یہ کھارا کون ہے؟ کھارا کا اصل نام افتخار ہے جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، یہ نذیر عرف جیرا تیلی کا بیٹا ہے۔ جیرا تیلی اور کھارا ادھر منڈورا کلاں ہی میں رہتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کھارا کا میری زیبو سے کیا تعلق؟ تعلق تو بہت گہرا ہے غلام سرور، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر واقع تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو میں سمجھاتا ہوں۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا۔ غلام سرور وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ ان پڑھ شخص معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، تاہم اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ زیبو کا کھارا سے کوئی تعلق واسطہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے اپنے تجزیے سے آگاہ کر دیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ وہ نحیف آواز میں بولا، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا۔ غلام سرور، تمہارے یقین کرنے یا نہ کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب یہ سوچو کہ زیبو کو واپس کیسے لانا ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر اس نے ایک عجیب حرکت کی، وہ یکایک زمین پر بیٹھا، پھر میرے پاؤں کو تھام کر منت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے ایک باپ کی بے بسی، بے چارگی اور لجاجت پر بہت ترس آیا۔ والدین بعض حالات میں کس قدر نادم اور مجبور ہو جاتے ہیں۔ غلام سرور کی ذہنی اور قلبی قسم پرسی پر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ ان لمحات میں میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی آرزو تھی کہ کاش اولاد کے اندر اپنے والدین کی عزت کا احساس جاگ اٹھے۔ میں نے جھک کر غلام سرور کو شانوں سے تھام لیا، پھر زور دیا بازو سے کھڑا کرتے ہوئے حوصلہ بخش لہجے میں کہا، غلام سرور، زیبو میری بیٹی کی طرح ہے، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ نادانی میں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، یہ ان کا جذباتی فیصلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر انہیں مطلق احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والدین کے چہروں پر کالک مل کر تاریک راہوں کی مسافت اختیار کر رہے ہیں۔ انہیں بالکل یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا یہ اقدام انہیں تباہی اور بربادی کے عمیق گڑھے میں جا پھینکے گا۔ وہ جذبات کی روح میں بہہ کر اپنی بدبختی پر مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں، لیکن لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، لیکن بڑوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی کوتاہیوں کو ٹھیک کریں۔ ہم بڑے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنا ہے۔ تم فکر نہ کرو غلام سرور، میں بہت جلد زیبو کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کی تلاش کے سلسلے میں کھارا کی شکل میں ایک سرا میرے ہاتھ لگ گیا ہے، میں اس ڈور کو تھام کر زیبو اور کھارا تک پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ فرتے ندامت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ممنونیت سے لبریز آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، اگر آپ میری بیٹی کو عزت و آبرو کے ساتھ ڈھونڈ کر صحیح سلامت واپس لے آئیں تو میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ مجھے انسانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا آتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہاری عزت میری عزت ہے، آپ بہت عظیم ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اللہ میری باقی عمر بھی آپ کو دے دے غلام سرور۔ میں نے اس کے منو بوجھ تلے دبے ضعیف زدہ کندھوں کو تشفی بھرے انداز میں تھپ تھپاتے ہوئے مستحکم لہجے میں کہا، عظیم صرف اللہ کی ذات پاک ہے اور ساری تعریفیں اسی پر جچتی ہیں۔ عزت اور ذلت کا اختیار اسی خالق و مالک کے پاس ہے، میں تو اس کا ایک ادنا سا بندہ ہوں اور اپنی بساط بھر کوشش میں لگا رہتا ہوں اور کامیابی یا ناکامی اسی پر چھوڑ دیتا ہوں۔
اگر میرے مالک کو منظور ہوا تو زیبو بہت جلد صحیح سلامت تمہارے سامنے ہوگی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، وہ اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا اس کمرے میں کوئی اور بندہ بشر موجود نہیں تھا، اور یہ اچھا ہی تھا، ورنہ میں نے اس کیس کو حل کرنے کے لیے زیبو کے اٹیچی کیس سے جو اہم سراغ ڈھونڈ نکالا تھا وہ کسی تفتیش اور تحقیق کے مرحلے سے گزرے بغیر ہی کسی سنسنی خیز انکشاف کی مانند جنگل کی آگ کی طرح مڈورا کلاں کے قرب و جوار میں پھیل جاتا، جس کے نتیجے میں مجھے کار سرکار کے حوالے سے مختلف نوع کی دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے کہا، غلام سرور، یہ راز صرف ہم دونوں کے بیچ رہنا چاہیے کہ کھارا اور زیبو کے حوالے سے مجھے کوئی رکا ملا ہے۔ جب تک میں تم سے نہ کہوں تم مختصر تحریر والے اس پرچے کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ گیا سرکار، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سلسلے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس رکوے کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، غلام سرور، میں نے تمہارے ذمے ایک کام لگایا تھا، اس سلسلے میں تم نے کچھ کیا؟ کون سا کام تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ وہ جو میں نے تم سے کہا تھا کہ میں رفت اور فریدہ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، میں نے اسے یاد دلایا۔ کیا تم نے اس کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ جی، میں نے ان دونوں کے گھر والوں سے بات کی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ متذبذب انداز میں رکا تو میں نے پوچھا، کون سا مسئلہ؟ میں نے رفت کے باپ وزیر علی اور فریدہ کے باپ حکیم بسم اللہ کو آپ کے بارے میں بتایا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس سلسلے میں حکیم بسم اللہ نے ایک درخواست کی ہے۔ کیسی درخواست؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حکیم بسم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ لڑکیوں کو تھانے بلا کر تفتیش کرنا مناسب نہیں۔ غلام سرور نے منت ریز لہجے میں بتایا، یہ عزت دار لوگ ہیں، جو بھی سنے گا کہ ان کی بیٹیوں کو تھانے میں بلایا گیا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق 100 باتیں بنائے گا۔ تھانے دار صاحب سمجھدار آدمی ہیں، اگر وہ والدین کی مجبوریوں کا احساس کریں تو پوچھ پرتیت کا یہ سلسلہ حکیم بسم اللہ کے گھر پر رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ غلام سرور کی بات میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تجویز حکیم صاحب نے دی ہے؟ جی سرکار، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے استفسار کیا، کیا رفت کا باپ وزیر علی اس تجویز سے متفق ہے؟ 16 آنے متفق ہے جناب، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اور رفت کا شوہر مشتاق محمد بھی اس تجویز سے پوری طرح مطمئن ہے۔ پھر غلام سرور نے مجھے بتایا کہ کوٹ کی شال سے مشتاق آیا ہوا ہے اور ایک آدھ روز میں وہ رفت اور 2 سالہ بیٹے کو اپنے ساتھ کوٹ کو شال لے جائے گا۔ ان کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے، ایدو ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گمشدہ زبیدہ عرف زیبو آخری مرتبہ گزشتہ شام رفت اور فریدہ کے ساتھ اپنی گلی کے کونے تک آئی تھی، لہٰذا یہ دونوں اس کی تلاش کے سلسلے میں میری خاصی مدد کر سکتی تھیں، اسی لیے میں نے پوچھ گچھ کی غرض سے انہیں تھانے بلانے کی بات کی تھی۔ لیکن حکیم بسم اللہ نے جو تجویز پیش کی تھی وہ ہر لحاظ سے جائز اور معقول نظر آتی تھی۔ چنانچہ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، غلام سرور، مجھے حکیم بسم اللہ کی یہ تجویز نما فرمائش منظور ہے۔ تم رفت کو حکیم صاحب کے گھر میں بلا لو، جب تک میں تمہارے گھر کی چھت کی سیر کر لیتا ہوں۔ بہت بہتر سرکار، وہ جلدی سے بولا۔ بات کے اختتام پر وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے فوراً محسوس کر لیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کسی خاص وجہ سے رک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں ہچکچاہٹ کو میں نے بڑے واضح انداز میں دیکھ لیا تھا۔ کیا بات ہے غلام سرور؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ سرکار، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا، میں کھارا والے معاملے کی وجہ سے ڈر رہا ہوں۔ کیسا ڈر؟ میں نے دریافت کیا۔ آپ اسے تفتیش کے لیے تھانے بلائیں گے یا ادھر گاؤں ہی میں پوچھ گچھ کریں گے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا سوال مجھ سے کر ڈالا۔ میں اس کے خوف کی تہہ میں اتر گیا، پھر تسلی آمیز لہجے میں کہا، تمہیں اس حوالے سے ڈرنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جو کچھ بھی کروں گا بہت طریقے سلیقے سے کروں گا، میرے کسی عمل سے تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سرکار۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں آپ کے ایک ایک احسان کو زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا۔ میرے احسانات کی گنتی میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرو غلام سرور۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے خلوص بھرے انداز میں کہا، اگر انسان ہمت کا دامن تھام کر رکھے تو زندگی کے مسائل اس کے سامنے قدم جما کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مشکل وقت کو جرأت مندی ہی سے کاٹا جا سکتا ہے۔ اگر انسان ہمت ہار کر بیٹھ جائے
تو پھر مشکل وقت اس کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے اور اسے قبر میں اتار کر ہی دم لیتا ہے۔ میری بات اس کی سمجھ میں بیٹھ گئی۔ وہ بڑی سرعت سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، جی سر، میں آپ کی نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے غلام سرور کو روانہ کیا اور کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا، معشوق علی، کیا تم اس سے پہلے بھی منڈھورا کلاں آئے ہو؟ مذکورہ کانسٹیبل کا نام معشوق علی اور اس کے بھائی کا نام عاشق علی تھا۔ اکثر لوگ ان دونوں بھائیوں کے ناموں پر حیرت کا اظہار کرتے تھے اور بعض اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اظہار رائے بھی کرتے تھے۔ معشوق پستہ قامت اور عاشق دراز قد تھا۔ جی ملک صاحب، معشوق علی نے جواب دیا، میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تھوڑی دیر کے لیے حکیم صاحب کے گھر میں مصروف رہوں گا، اس دوران تم نے ایک اہم کام کرنا ہے۔ وہ ہمہ تن گوش ہو گیا۔ حکم کریں ملک صاحب۔ حکیم کا اصل نام احمد شجاع تھا، لیکن وہ حکیم بسم اللہ کے نام سے منڈھورا کلاں اور گرد و نواح کے تمام گاؤں میں مشہور تھا، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ وہ بات بات پر بسم اللہ کے الفاظ دہراتا رہتا تھا، لہذا لوگ اسے حکیم احمد شجاع کی بجائے حکیم بسم اللہ کے نام سے جانتے تھے۔ یہ میری حکیم بسم اللہ سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کی عمر 70 سے مجاوز تھی۔ وہ ایک پستہ قامت اور مائل بفرہوی بدن کا ایک شخص تھا۔ اس کے بال سلامت تھے مگر ان میں مکمل سفیدی جھلکتی تھی۔ یہی حال اس کی داڑھی کا بھی تھا۔ اس نے سر پر ٹوپی بھی سفید ہی لگا رکھی تھی۔ حکیم احمد شجاع نے بسم اللہ سے میرا استقبال کیا، پھر بڑی نرمی سے بولا، ملک صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے میری تجویز مان لی۔ اس وقت میں حکیم بسم اللہ کی بیٹھک میں بیٹھا تھا اور وہاں ہم دونوں کے علاوہ غلام سرور بھی موجود تھا۔ میں نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب، آپ کی تجویز جائز اور معقول تھی، لہٰذا اسے نہ ماننے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ عزت دار لوگ ایک دوسرے کی عزت کا پاس بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ پرسوچ انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، انسان ہی دوسرے انسان کو کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ عزت والا دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے۔ چند لمحات تک ہمارے درمیان زیبو کی گمشدگی کے حوالے سے بات ہوتی رہی۔ حکیم بسم اللہ بھی زیبو کے غیاب سے بہت دکھی تھا۔ زیبو اس کی بیٹی فریدہ کی گہری سہیلی تھی۔ وہ حکیم بسم اللہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ فریدہ کے دونوں بھائی اس سے بڑے تھے، جن کی عمریں الترتیب 20 اور 30 سال تھیں۔ فریدہ کم و بیش 18 سال کی تھی۔ میں نے غلام سرور کی طرف دیکھتے پوچھا، تم نے رفت کو بلا لیا ہے؟ رفت اپنے خاوند کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں موجود ہے ملک صاحب۔ غلام سرور کی بجائے حکیم بسم اللہ نے جواب دیا، میرا خیال ہے پہلے آپ ان لوگوں کو فارغ کر دیں۔ فریدہ تو اپنے گھر کی بچی ہے، اس سے آپ بعد میں پوچھ تاچھ کر لیجئے گا۔ میں نے حکیم بسم اللہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ پہلی پارٹی کو میرے پاس بھیج دیں۔ حکیم بسم اللہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو غلام سرور نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں فوراً سے پیشتر اس کی نگاہ کا مطلب سمجھ گیا اور کہا، غلام سرور، میں تنہائی میں دونوں خواتین سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمہیں بھی جانا ہوگا۔ وہ منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے رفت اور مشتاق میرے سامنے موجود تھے۔ رفت دلکش سراپا کی مالک ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے آس پاس لگایا۔ بھرے بھرے بدن نے اس کے حسن کی زرخیزی میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ اس کی بنسبت مشتاق محمد بس ایویں سا ہی تھا۔ پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت والا محاورہ شاید ایسے ہی جوڑوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ مشتاق محمد رفت کے ساتھ اس طرح چپکا ہوا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نگاہ چوکی تو کوئی اس کی منقوہہ کو چرا لے جائے گا۔ حسین و دل نشین بیویوں کے واجبی شکل و صورت کے مالک شوہروں کو اکثر و بیشتر بڑے کھٹن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے کیسز میں شوہر نہ چاہتے ہوئے بہت زیادہ شکی مزاج ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی مسکرا کر کسی مرد سے بات کر لے تو اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ میں نے بغور اس بے میل جوڑے کا جائزہ لیا تو مشتاق محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ادھر کوٹ کشال میں تمہاری کریانے کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، اس نے کھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، چھوٹے ایدو کا کیا حال ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے جی، اسے ساتھ لائے ہو؟ وہ یا نانی کے گھر میں ہے، ساتھ لائے ہیں جی، اس نے بتایا۔ وہ اندر ہے، وہ اندر حکیم صاحب کے گھر میں ہے۔ میں تمہیں ایک زحمت دینا چاہتا ہوں مشتاق محمد۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور بولا، میں کچھ سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ تم تھوڑی دیر کے لیے ایدو کے پاس چلے جاؤ، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم بچے کا خیال رکھو جب تک میں تمہاری بیوی سے سوال جواب کر لیتا ہوں۔ وہ جی بچہ اندر خیر خیریت سے ہے، اس نے رفت کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں ادھر ہی بیٹھنا چاہتا ہوں جناب،
میں مشتاق محمد کے تحفظات یعنی اس کی نفسیاتی مجبوری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن اس وقت میں بھی اپنے فرض کے تقاضوں کے سامنے مجبور تھا۔ اگر مشتاق محمد میرے سر پر سوار رہتا تو رفت آزادانہ طور پر میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا اس شکی اور متذبذب شخص کو بیٹھک سے باہر نکالنا ضروری تھا۔ مشتاق محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کیا، تھانے دار تم ہو یا میں؟ وہ میری بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا، پلکیں جھپک کر الجھن زدہ لہجے میں بولا، جناب، ظاہر ہے تھانے دار تو آپ ہی ہیں، میں تو کریانے کی دکان چلاتا ہوں۔ اگر تم تھانے دار نہیں ہو تو پھر مجھے تھانے داری کرنے دو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم باہر جا کر بیٹھو، میں چند منٹ تک تمہاری بیوی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میری بات اس کی سمجھ میں بیٹھی یا نہیں۔ بہرحال اس نے کوئی ضد بحث نہیں کی اور چپ چاپ بیٹھک سے باہر چلا گیا۔ میں رفت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رفت، میں نے براہ راست اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شادی سے پہلے تم ادھر مڈھورا کلاں ہی میں رہتی تھیں اور شادی کے بعد بھی تم گاہے بگاہے یہاں کا چکر لگاتی رہتی ہو، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم مڈھورا کلاں کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتی ہوگی۔ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اگرچہ اس گاؤں کے تمام لوگوں سے میرا میل جول نہیں، لیکن اکثر کو میں جانتی ہوں۔ میں دیگر لوگوں کی بات نہیں کر رہا رفت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا اشارہ زبیدہ عرف زیبو کی طرف ہے۔ زیبو کو تو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اگر تم زیبو کو اچھی طرح جانتی ہو تو پھر تمہیں یقیناً اس بات کا بھی علم ہوگا کہ آج کل اس کا گاؤں کے کس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بات تمہارے علم میں نہیں یا تم کسی مصلحت کے پیش نظر مجھے بتانا نہیں چاہ رہی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، ہو سکتا ہے زیبو نے تمہیں اس راز کو فاش کرنے سے منع کر رکھا ہو۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں جی، وہ بے بسی سے بولی، میں زیبو کے ایسے کسی معاملے سے واقف نہیں ہوں۔ تم کہاں تک پڑھی ہوئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، میں نے تو اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ مطلب یہ کہ تم اردو کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتی ہو؟ بالکل نہیں جی، وہ گردن کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولی۔ پہلے میرے جی میں یہ آئی تھی کہ میں رفت کو وہ مینی خیز رکا دکھاؤں جو مجھے زیبو کے اٹیچی کیس سے ملا تھا، اور پھر اس سے پوچھوں کہ زیبو اور کھارا کے بیچ کون سی کھچڑی پک رہی تھی۔ اسی غرض سے میں نے اس کی تعلیم کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن پھر ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور پوچھا، زیبو کے باپ غلام سرور نے مجھے بتایا ہے کہ کل تم اور فریدہ زیبو کے ہمراہ میلہ دیکھنے گئی تھی اور واپسی پر تم لوگوں نے زیبو کو اس کی گلی کے کونے تک چھوڑا تھا، بلکہ وہ تم دونوں کے سامنے ہی اپنی گلی میں داخل ہوئی تھی۔ سرور چاچا نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، رفت نے جواب دیا۔